بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، ویورز۔ آپ لوگ کو جو کرونا وائرس کے حوالے سے میری جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہے، آپ لوگوں نے ان پہ بہت اچھا کمنٹس کیا ہے اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا ہے، اس کو شیئر بھی کیا ہے، تو بہت بہت زیادہ شکریہ۔ آج چونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو آج میں کرونا وائرس کی ابتدا اور علامات اور اس کے احتیاط کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے اور کون کون سے اس کی علامات ہیں۔ تو آئیے آپ کو میں کرونا وائرس کی ابتدا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ کرونا وائرس کے آباء و اجداد انسان کی پیدائش یا انسان کی اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے موجود تھے۔ کرونا وائرس ایک بہت بڑی فیملی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے وائرس کا اضافہ ہوا ہے۔ کرونا وائرس پرندوں، سمندر میں ڈولفن اور ویل مچھلی کے علاوہ بے شمار پرندوں اور جانوروں میں موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں مرغیوں میں پائی جانے والی بیماری VIV کرونا وائرس کی ایک علامت ہے۔ مرغیوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ انسانوں میں آتے تقریباً ہر انسان کی چھاتی کرونا وائرس سے متاثر ہوتی ہے۔ انسان کی چھاتی جو ہے نا، یہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہے، مگر اس کا علم نہ ہو سکا، ابھی تک اس کا علم ہمیں نہ ہو سکا ہے کہ یہ وائرس ہمارے چھاتی میں موجود ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا لوگوں کی تعداد 21 مارچ 2020 تک 2,18,000 تھی اور تقریباً 9,000 اس بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اب یہ بیماری چونکہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس ساری دنیا میں اس وقت ڈاکٹر اپنے ملکوں میں قومی اور مادری زبانوں میں اس وبا کے متعلق آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ موجودہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ کس سے ہوا اور یہ کس طرح اس پوری دنیا میں پھیل گیا، تو یہ موجودہ وائرس کرونا جو ہے نا، یہ چمگادڑ کی وجہ سے ہوا۔ اس کا پھیلاؤ دنیا میں اب چمگادڑ کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ تقریباً 1400 سے زیادہ قسمیں ہیں چمگادڑ کی، اور ان چمگادڑوں میں ہزاروں وائرس موجود ہیں، اور ان میں 31 ایسے وائرس ہیں جن کو ڈاکٹر اور سائنسدان کرونا وائرس کہتے ہیں۔ ابھی ان کو سائنسدانوں نے 31 ایسے وائرس ہیں جن کو سائنسدانوں نے کرونا وائرس کا نام دیا ہے۔ اس صدی میں کرونا وائرس سے 3 وبائیں پھیلی۔ اب پہلی وبا کب پھیلی ہے؟ یہ چین کے شہر گوانگڈو میں 2002 میں پھیلی۔ یہ پہلی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے پھیلی۔ دوسری وبا 2012 میں سعودی عرب کے شہر میں پھیلی یہ کرونا وائرس سے، اور تیسری وبا 2019-2020 میں چونکہ یہ بھی پھیلی ہے اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہے۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلی ہے اور پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، تو بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2019-20 میں جب چین کے شہر ووہان سے یہ وبا پھیلی، یہ وائرس پھیلا، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ عموماً اس کی 4 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا، جتنی بھی ہم جنگلات کی کٹائی ہے، ایک کثیر تعداد میں ہم جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں، تو یہ اس کی پہلی وجہ ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی چمگادڑیں جو ان جنگلات میں رہتی تھی اور جن کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے شہر اور قصبوں سے یہ بہت دور رہتے تھے، اب چونکہ جنگلات کی کٹائی ہو گئی ہے تو یہ ہمارے شہروں میں رہنے لگے۔ اس کی دوسری وجہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا وائرس آلود چمگادڑوں سے واسطہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی تیسری وجہ جو ہے نا، وہ ایشیائی اور افریقی ممالک میں غربت ہے،
جس کی بنا پر یہ کہ لوگ افزان صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اور یہ صحت کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اس کی تیسری وجہ ہے، اور اس کی چوتھی اور سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ چمگادڑوں پر تحقیق انتہائی مشکل ہے، اور چمگادڑوں پر تحقیق نہ ہونا اس کی چوتھی وجہ ہے۔ آج تک 207 چمگادڑوں کی قسموں پر 77 ممالک میں تحقیق ہوئی ہے، اور 1200 چمگادڑوں کی قسموں پر آج تک تحقیق نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ آیا کرونا بیماری جان لیوا ہے کہ نہیں۔ تو ابھی تک غالباً 2,18,000 لوگ جو اس بیماری کی لپیٹ میں آئے ہیں، اگر ہم ان کی شرح مات نکالے تو یہ 4% بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ کم ہے۔ اس بیماری سے مرنے والوں میں اکثر عمر رسیدہ ہے، جن کی عمر 60 سے ابو ہو یا 60 پلس ہو، 70 ہو، تو زیادہ تر مرنے والوں کی تعداد 60 پلس ہوتی ہے۔ اور جب ان بوڑھے اشخاص کو یہ بیماری لگتی ہے تو یہ لوگ اس بیماری کی انتہائی حد ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہماری خوش قسمتی کیا ہے، ہمارے ملک میں 60% لوگ نوجوانوں پر مشتمل ہیں، تقریباً 60% آبادی ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اس بیماری کا خطرناک پہلو اس کا تیزی سے پھیلنا ہے۔ یہ بیماری ایک انسان سے کئی سو انسانوں تک پھیل سکتی ہے، لیکن اگر ہم احتیاط کریں تو یہ بیماری سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب ان کی علامات کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی علامات میں سوکھی کھانسی، یعنی وہ کھانسی جس میں بلغم خارج نہ ہو، خشک کھانسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ نزلہ زکام، گلے اور بدن میں درد، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار کا ہونا، یہ بھی اس بیماری کی علامات میں شامل ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں پائے جائے تو آپ کا اپنا ٹیسٹ کر لینا چاہیے۔ مگر سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ بعض اشخاص اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں مگر ان میں یہ علامات ظاہر نہیں ہوتے، اور یہ دوسروں کو یہ بیماری منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اس بیماری کی شدید علامت نمونیا ہے۔ اگر آپ کو نمونیا ہو یا آپ کو درد ہو آپ کے بدن میں، تو آپ جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے آپ نے اپنی تشخیص کرنی ہے۔ اس کا بیماری کا احتیاطی تدابیر اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ احتیاط کیا کرنا ہے۔ صابن سے آپ لوگوں نے ہاتھ دھونے ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد، جس طرح میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جس طرح وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف آئے اور وضو کو اپنا معمول بنائے۔ تو آپ نے 2 گھنٹے بعد ہاتھ صابن سے دھونے۔ جب آپ باہر جائیں، اسپیشلی آپ واپس آئے گھر کو، تو آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے صابن کے ساتھ، اور آپ جب ہاتھوں کو دھوتے تو تقریباً 20 سیکنڈ تک آپ کے ہاتھوں پر صابن جاری رہنی چاہیے۔ جب آپ کو اگر کھانسی آ جائے تو کھانستے وقت یا چینگتے وقت آپ لوگوں کے پاس ایک رومال ہونا چاہیے یا ٹیشو ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ منہ پہ رکھے، اور اس وجہ سے آپ کو کھانسی ہے تو یہ رومال آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ بیماری دوسرے انسانوں کو نہ لگے۔ ماسک کا پہننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ماسک نہ ہو تو کپڑے سے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپنا چاہیے، ٹیشو کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو۔ ان لوگوں کے لیے ماسک کا پہننا ضروری ہے جو دوسرے لوگوں سے لین دین کے معاملات کرتے ہیں، معاملے میں بات چیت کرتے ہیں، مثلاً دکاندار ہے، بینک میں کام کرنے والے ہیں، میڈیا میں کام کرنے والے ہیں، ڈرائیور ہے، جتنے بھی یہ لوگوں سے میل جول ہے، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو احتیاطی تدابیر بڑے پیمانے پر اختیار کی جا رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہے، تو وہ قابل تحسین ہیں۔ جتنی حکومت کی اقدامات ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں، ان میں جتنی انہوں نے پابندی لگائی ہے شاپنگ مال پہ، شادی خانے، دوسری ایسی جگہوں پہ جہاں پر لوگوں کی بھیڑ کا خطرہ ہو، ان کو محدود عرصے تک بند کیا ہوا ہے، تاکہ اس خطرناک وائرس کی روک تھام کی جا سکے، اور اس کا روک تھام جو ہے نا یہ اس کا مناسب علاج ہے۔ ہاتھ اور گلے ملنے پر تاوقت پابندی اس بیماری کے اثرات ختم ہونے میں عقل مندی ہے۔ جب یہ بیماری ختم ہو جائے تو یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، ہو جائے گی۔
اب اپنے ماں باپ جو ہیں نا، جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں 60 سے 70 سال، اور ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جن کی عمر ہے۔ اور مسجدوں میں اگر آپ لوگ جاتے ہو تو آپ لوگوں نے چٹائی اور قالینوں کی بجائے فرش پہ نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز پڑھنے کے بعد فرش کو اچھی طرح دھو لیا جائے، صاف کیا جائے۔ اس طرح اگر آپ گھر میں بھی پڑھتے ہو تو قالین اور کارپیٹ کو ہٹائیں، اور نماز جو ہے نا وہ آپ اس پہ زمین پہ پڑھ سکتے ہو۔ دوسری جو ہے نا، یہ سگریٹ نوشی جو لوگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس لیے وہ اپنے دوستوں کو منع کرے کہ اپنے سگریٹ کو دوست کو خشک کرنے سے لگانے سے منع کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بیماری نہ لگ جائے۔ جو لوگ نسوار کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی احتیاط برتے اور جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کرے، چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، اس وجہ سے اس لیے اس بیماری کی روک تھام کے لیے احتیاط پر سختی سے کاربند رہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس بیماری نے وبا کی شکل اختیار کر لی تو ہمارے ملک کے وسائل اس موذی وائرس کا پھیلنا نہ روک سکے گا، اور قومی جانی اور مالی نقصان کا شدید احتمال رہے گا۔ تو اپنا خیال رکھے، اور اس بیماری کو جتنا ہو سکے روکنے سے کی جتنی بھی کوشش ہے وہ کر لے، اور خصوصی یہ جو احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کو بتائی، اس پہ آپ عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔